معیار جونیلیا کسی گروہ کے مقصوم کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا معیار عزت و شرف کیا ہے، وہ کن لوگوں کو اہم اور کن لوگوں کو غیر اہم جانتا ہے، وہ کن چیزوں کو بیش قیمت اور کن چیزوں کو بے قیمت سمجھتا ہے۔ یہاں مجھے حضرت عمر کے عہد کا ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک دن حضرت عمر مدینے کے ایک چوراہے سے گزر رہے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک ہجوم حلقہ باندھے کھڑا ہے اور اس حلقے کے درمیان ایک بوڑھی عورت کریا کنا کوئی مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ یہاں میں یہ کہہ دوں کہ دنیا میں چند شاعرات سب سے اہم گزری ہیں۔ یونان میں سیفو، عراق میں رابعہ بصری، ایران میں قرۃ العین طاہرہ اور عرب میں خنسا۔ وہ میرے گمان کے مطابق تاریخ شاعری کی سب سے بڑی شاعرہ تھی۔ خنسا کا ماجرا یہ ہے کہ اس کا بھائی صخر مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے قتل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بھائی صخر سے شدید محبت کرتی تھی، چنانچہ صخر کے قتل ہونے کے بعد اس نے ساری زندگی اس کی موت پر مرثیے کہنے میں گزاری۔ خنسا آخری عمر میں مسلمان ہو گئی تھی اور حالت اسلام میں بھی وہ اپنے مشرک بھائی صخر کے مرثیے کہتی رہی اور مر گئی۔ حضرت عمر اس صورتحال کو دیکھ کر اس حلقے کے قریب گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ خنسا اپنے بھائی صخر کی یاد میں ایک المناک ترین مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک یہ مرثیہ سنتے رہے اور پھر انہوں نے اس مرثیے کو سن کر اتنا گریہ کیا کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ ظاہر ہے کہ آپ اس حقیقت کو فراموش نہیں کریں گے کہ حضرت عمر مدینے کے کوئی عام شہری نہ تھے، وہ دنیا اسلام کے امیر المؤمنین تھے۔ دنیا اسلام کا امیر المومنین ایک مشرک کا مرثیہ سن کر گریہ کرے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عمر یہ کہتے کہ کسی مسلمان شاعرہ کا اپنے مشرک بھائی کی موت پر مرثیہ کہنا خلاف اسلام اور خلاف ایمان ہے، لیکن حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اس کے بجائے خنسا کی اذیت میں شریک ہو گئے، اس لیے کہ وہ انسانی جذبے کے تخلیقی اظہار کی اہمیت کو پوری طرح سمجھتے تھے۔ حالانکہ وہ کافروں اور مشرکوں کے حق میں بہت شدید تھے، وہ شعر اور شعراء کی قدر و منزلت کے قائل تھے اور جانتے تھے کہ شعر میں حکمت ہوتی ہے اور حکمت لائق احترام ہے۔ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ پاکستان میں پیش آتا اور یہاں کا کوئی شاعر کسی ہندو شاعر کی موت پر سر بازار مرثیہ پڑھ رہا ہوتا تو یہاں کا وزیر اعظم یا اس شہر کا انتظامی سربراہ اس شخص کو گرفتار کرتا اور اسے پاکستان کا غدار قرار دیتا۔ اگر حضرت رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کی موت پر کسی شاعر نے مرثیہ کہا ہوتا تو اسے یہاں کا کوئی سرکاری رسالہ شائع نہ کرتا، لیکن حضرت عمر پاکستان کے کسی سرکاری رسالے کے مدیر یا اس شہر کے انتظامیہ کے سربراہ نہ تھے، وہ خلیفۃ المسلمین تھے اور انسانی جذبوں کو ان کی وسعت و قوت کے ساتھ محسوس کرتے تھے۔ ہمارے معیار اور ہمارے مثالیے بہت ہی رقیق اور پست ہیں۔ ہم کسی عالم، ادیب، مفکر، مصنف، قانون داں، شاعر، افسانہ نگار اور سائنسداں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہم نقالوں، لطیفہ گوجوں، اداکاروں، مسخروں اور بے ہنگام نچنیوں اور گوجوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے انجام اور مقصوم کو سمجھنے میں کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے۔ ہم حد سے گئے گزرے لوگ ہیں اور وقت کو چاہیے کہ وہ ہمیں بری طرح گوا دے اور ٹھکرا دے، اس لیے کہ ہم بری طرح گوا دیے جانے اور ٹھکرا دیے جانے ہی کے قابل ہیں۔ میں یہ بات آج تک نہیں سمجھ سکا کہ ہم آخر کیوں ہیں اور ہمیں آخر کیوں ہونا چاہیے۔ ہماری بود اور ہماری وجود کا آخر کیا جواز ہے؟ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، اور اگر پیدا ہو گئے تھے تو پیدا ہوتے ہی مر جاتے۔ ہم تاریخ کا ایک بدترین مخول اور ٹھٹول ہیں۔ ہاں، یقین کرو، میں بااصرار کہتا ہوں کہ تم تاریخ کا ایک بدترین مخول اور ٹھٹول ہو۔ تم اپنے آپ کو وقت کا ناز پروردہ سمجھتے ہو، تم تو تاریخ کا ایک اسقاط ہو۔ کم سے کم میں اور مجھ ایسے لوگ تمہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔
یعنی میں اپنے آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، میں تم میں سے ہوں، تمہارا ہوں، اور میں یکسر ایک فضول اور فالتو آدمی ہوں۔ ہم سب محض رائے گاہ ہیں اور ہر لمحہ رائے گاہ جا رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں آنے والے زمانے سے کوئی بھی امید کیوں رکھنا چاہیے۔ ہم نے وقت کو جانا اور مانا ہی کیا؟ ہم نے وقت اور تاریخ کے ساتھ وہ تمسخر کیا ہے کہ بس ہم اپنے آپ کو وقت سے بلند سمجھتے ہیں۔ سمجھ لیا جائے کہ وقت ہمیں وہ مار مارے گا کہ ہمارا حلیہ بگڑ جائے گا۔ میں ہرگز فضول امیدیں دلانے والا کوئی پیشہ ور صاحب قلم نہیں ہوں۔ فضول امیدیں قوموں اور قبیلوں کو تباہ کرتی ہیں۔ ہم اور تم فضول امیدوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ فضول اور بے جواز امیدوں کے مارے ہوئے لوگ ہمیشہ عبرتناک تباہی کا شکار ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم تباہی کا شکار کب ہوں گے۔ میری خواہش ہے، یقین کرو میری بڑی خواہش ہے کہ میں بہت جلد تباہی کا شکار ہو جاؤں اور تم بھی تباہی کا شکار ہو جاؤ۔ میں تمہیں خواہ مخواہ خوش رکھنے اور امیدیں دلانے کی نوکری نہیں کرتا۔ میں تمہارا کوئی چاکر نہیں ہوں۔ میں بھی رائے گاہ جاؤں اور تم بھی رائے گاہ جاؤ۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں اور خون تھوک رہا ہوں۔ وائے میں اور وائے تم۔